بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے اور دین و دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بہت شاندار ہے۔ یہ جادوئی وظیفہ ہے، جادوئی عمل ہے۔ جادوئی سے مراد یعنی کہ بہت تیز ترین اور فوراً اثر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا ایسا پاورفل، ایسا شاندار عمل جو آپ نے اپنی زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ یہ عمل ایسا ہے، اس کو ایک بار کرنے والا اتنا کامیاب ہوگا کہ دولت اس کے گھر آنے کو ترسے گی۔ یہ کروڑ پتی بننے کے لیے، اب بھی اگر کوئی کروڑ پتی نہیں بننا چاہتا تو اس کی مرضی ہے۔ دریائے رحمت کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ یہ اتنی پاور کا اور اتنی شان و شوکت کا حامل ہے۔ اس وظیفہ مبارک کی برکت سے دولت سے آپ کا گھر بھر جائے گا، انبار لگ جائیں گے، دولت کے، رزق کے انبار لگ جائیں گے، ہر طرح کی نعمتیں آپ کو میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے غربت آپ کے گھر سے چلی جائے گی۔ دولت اتنی آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، گننا چاہو گے گن نہیں پاؤ گے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، اس پر یقین کامل بھی چاہیے۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کے ورد کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ آپ ایک دن میں بھی غیب سے مالا مال ہو سکتے ہیں، 2 دن میں بھی اور 3 دن میں بھی۔ 3 دن کا یہ ایسا عمل مبارک ہے جو بہت ہی شاندار ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت اور ایک ایسا بابرکت وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے چند دنوں میں ہی یہ اپنی کرشمات دکھاتا ہے، اپنے کمالات دکھاتا ہے۔ چند دنوں میں وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں سے مطلب ہے 3 دن کے اندر اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی، اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے کی برکت سے اتنا رزق فراہم فرماتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میری، اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور اپنے تمام رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق نصیب ہوگا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی سوچ کا پرندہ پرواز کرتے کرتے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں سے یہ رزق آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، انسان کے حواس وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، میں ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کی تمام غربتوں کو دور کر دے گا، آپ کی معاشی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے فائنینشلی معاملات کو کلیئر کر دے گا۔ اور یہ تسبیح ایسی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرتے کرتے یہ وظیفہ آپ کو اس مقام تک لے جائے گا کہ آج آپ خود ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کر دے، پھر آپ کے دروازے پر لوگ آیا کریں گے آپ سے لینے کے لیے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت نماز بھی ادا کرنی ہے۔ حضرت پیر محمد ارسلان رضا صاحب، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ بعض لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کی کوئی دعا بھی مقبول نہیں ہوتی۔ نماز نہ پڑھنے والے بے نمازی کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز 5 گانا ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں اور پھر اس کے بعد وظیفہ کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ آپ کی دعا مقبول نہ کرے، اللہ آپ کی دعا منظور نہ فرمائے؟ وہ رب جو خود وعدہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے مانگو، میرے خزانے کس کے لیے ہیں؟ اللہ تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، شادی سے پاک، اولاد سے پاک۔ اعلان ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अल्लाह यकता है, वो अल्लाह यकता है, कोई उसका साथी, कोई उसका हमसर, कोई उसका शरीक नहीं है। वो वाहिद है, यकता है, अकेला है। अल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अपने गुलामों से, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, यकता है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो खुद किसी से जना गया है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई उसका शरीक नहीं है। तो वो तो खाने पीने से भी पाक है, सोने से भी पाक है, औलाद से भी पाक है। तो फिर उसके खजाने जो भरे पड़े हैं वो किसके लिए हैं? अगर वो काफरों को देता है, और यकीनन वो कुफार को भी देता है, वो यहूदो नसारा को देने वाला भी वही है, जो अल्लाह को नहीं मानते उनको भी रिस्क पहुंचाने वाला वही है, और जो इस्लाम से कोसों दूर हैं, इस्लाम के दुश्मन है, अल्लाह तो रिस्क उनको भी अता फरमा रहा है। जो अल्लाह की एक नहीं मानते, अल्लाह उनको भी रिस्क अता फरमा रहा है। तो भाई जो बुतों के पूजने वाले हैं, रब उनको भी रिस्क अता फरमा रहा है, क्योंकि वो रब सबका है, चाहे उसको कोई मानता है या नहीं मानता। शाह साहब, वो सबको रिस्क अता फरमा रहा है, बल्कि जो उसको नहीं मानते, जो उसके मुनकर हैं, उनके पास मुमकिन है कि रिस्क मानने वालों से भी ज्यादा हो। तो बात करने का मकसद यह है कि जब वो दुश्मनों को इतना नवाजता है, मालो दौलत इतना नवाजता है, इतना रिस्क देता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसके प्यारे हबीब के जो गुलाम हैं, जो उनका कलमा पढ़ने वाले हैं, उनकी गुलामी का दम भरने वाले हैं, अल्लाह कैसे हो सकता है कि उनको रिस्क ना अता फरमाए? उसके तो खजाने भरे पड़े हैं। अल्लाह अकबर। तो हमें मांगने का ढंग नहीं है, हमें मांगने का तरीका नहीं है, हमें उस पे, उसकी जात पे यकीन कामिल नहीं है। यकीन कामिल पहली शर्त है, और यकीन कामिल हो, बावुजू हो, नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद आप ये तस्बीह पढ़ें जो वजीफा आपको बताने लगे हैं। 3 दिन के अंदर अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा माल आ कहां से रहा है, रिज़्क आ किधर से रहा है, रोटी रोजी कहां से आ रही है, कहां से मामलात खुल रहे हैं। हम 1000 रुपए की दिहाड़ी कमाने के लिए 100 पापड़ बेलते हैं। आप ये छोड़ो, आप अल्लाह के दरबार से मांगो और सच्चे दिल के साथ मांगो। ना मिले फिर कहना कि दी ये अमल किया था, ये तस्बीह की थी, मिला नहीं रिज़्क। हमारा मुशाहिदा है, तजर्बा है, हमारे पास सैकड़ों हजारों लोग आते हैं और बताते हैं लोग अपने अपने मुशाहिदात। जो एक वक्त की रोटी को तरसते थे, वो इन अमाल की बरकत से एक वक्त की रोटी को तरसने वाले आज सैकड़ों लोगों को रोटियां खिला रहे हैं, उनको रिज़्क खिला रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। याद रखें, रिज़्क मांगे, दौलत मांगे होगी तो आप सदका खैरात करेंगे ना, दौलत होगी तो आप हज करेंगे, दौलत होगी तो आप उम्रा करेंगे, दौलत होगी तो आप ज़कात देंगे, दौलत होगी तो आप लोगों को कपड़ा जूती लेके देंगे, दौलत होगी तो किसी को राशन लेके देंगे, दौलत होगी तो किसी की मदद करेंगे। और जब आपके पास ही कख ना हुआ तो आप देंगे कहां से? अल्लाह अकबर। तो 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और 5 वक्त की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। ये वजीफा इबादत के साथ साथ इस वजीफे को करना है, और वो भी बहुत ज्यादा। इबादत भी जरूरी है, वजीफा भी जरूरी है, तस्बीह भी जरूरी है। ये नहीं है कि बंदा इबादत करे तो अल्लाह से दुआएं ना मांगे, दुआ भी मांगनी जरूरी है। तो मोहतरम नाजरीन कराम, दुआ मांगने की नौइयत, कैफियत, ये सबसे मुनफर्द है। अल्लाह तबारक व तआला की अजीम रहमतों में एक खास रहमत है कि बंदा अल्लाह के दरबार से मांगता है, दुनिया से नहीं मांगता, वो अल्लाह से मांगता है, उसको याद करता है और उसकी बारगाह में शर्मिंदा होता है कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, बद किरदार हूं, डूबा हुआ जिल्लत में हूं, मौला मुझे माफ फरमा। मेरी जुबान इस लायक नहीं है तेरे दरबार से मांगू, लेकिन तेरे से बड़ा मेहरबान भी तो कोई नहीं है ना।
تو میرا اللہ ہے، میں اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میرا اللہ ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، یا اللہ پاک مجھے عطا فرما۔ تو جب وہ اس طرح گڑ گڑا کے اللہ کے دربار میں دعا مانگے گا تو جس کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ رب کے دربار سے دروازے کھل جاتے ہیں، حجاب ہٹ جاتے ہیں، قبولیت کے معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسم کی تسبیح کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ سید علی صاحب، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، اللہ اکبر، جو ندا کرتا ہے، جو ندا کرتا ہے کہ اے بندے اب اللہ سے مانگ، بھی جو مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ اور اس اسم مبارک کا 5 مرتبہ جو ورد کرتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہت ہی باکمال ہستی ہیں اور بادشاہ ہستی ہیں، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 5 مرتبہ اس اسم مبارک کو اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے نا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو وہ جس چیز سے خوف کھاتا ہے اللہ اس کو اس سے امن عطا فرما دیتا ہے، جس چیز سے بچتا ہے اللہ اس کو اس سے بچا لیتا ہے، جو چیز مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں، اللہ سے تندرستی مانگیں، اللہ سے صحت مانگیں، اللہ سے پاپولیرٹی مانگیں، اللہ سے مقبولیت مانگیں، تسخیر خلائق مانگیں، آپ اللہ سے جو سوال کریں گے اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ اس خزانوں میں سے آپ کو عطا فرما دیں۔ اور پھر یہ اسم مبارک بھی پڑھیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وسیلے سے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ کئی بدبخت کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں، دوست بناؤ ایسا، دوست بناؤ ایسا، کیسا؟ جس کی وجہ سے آپ کے ایمان میں پختگی آئے، آپ کے عقیدے میں پختگی آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت آپ کی بڑھے، آپ کے دل میں دولت عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ ایسے لوگوں سے دوستی اور محبت رکھیں، بد عقیدہ سے دوستی اور محبت نہ رکھیں، وہ آپ کے ایمان کو تباہ کر دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دوستوں کے ذریعے سے تمہارے مذہب کا پتہ چلتا ہے، تو کسی بد مذہب کو اپنا دوست مت بناؤ، ورنہ اس کی نحوست تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے پاس، ایسے بدبخت، بد نصیب، بد قسمت، دھتکارے ہوئے، ان لوگوں کے پاس کبھی مت جائیں اور ان لوگوں کی بات کبھی مت سنیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ شے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ والے شے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس کبھی مت بیٹھیں جو آپ کے عقیدے اور ایمان کو خراب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہر نماز کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ ہاں، جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کے رستے پر نہ چلانا، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنا رزق مانگ کے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، رزق مانگو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو رزق ہوگا تو کریں گے۔ ایک یہ بات یاد رکھنا، اپنا دوست بناؤ، اچھا بناؤ، کسی اللہ والے کی سنگت میں لازمن بیٹھو۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے،
اور آج کل وہ بہت بڑی یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، پھر کبھی کسی وقت میں انشاءاللہ ان کا نام بھی ڈسکس کروں گا۔ جب وہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی نا تو میں نے ان سے پوچھا حضرت مفتی صاحب بتائیے آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں؟ وہ مفتی صاحب فرمانے لگے میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ جتنا مرضی انسان پڑھ لکھ لے، ایک اللہ کے درویش کی اس کو ضرورت ہے، ایک اللہ کے درویش کی اس کو ضرورت ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے۔ بہت بڑے وقت کے عالم دین، بہت بڑے وقت کے امام جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھ جانا فرمایا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ جو تم نفلی عبادت کرتے ہو، نفلی تم محفل کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک اللہ کے بندے کے پاس ایک گھڑی بیٹھ جاؤ۔ اب یہ اس بابا جی کا فرمان ہے جو وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تمام مکاتب فکر کا ان کی کتاب مثنوی شریف، ان کی کتاب کے بارے میں یہ رائے ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ان کے اقوال مبارکہ کے بعد، اصحاب رسول کے اقوال مبارکہ کے بعد اگر کسی کی نصیحت کی کوئی کتاب ہے تو وہ مثنوی شریف ہے۔ اتنی نصیحتیں انہوں نے۔ تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ پوری کائنات میں صرف عالم فاضل میں ہی رہ گیا ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کی کم علمی ہے، اس کی بد نصیبی ہے کہ جو علماء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا، اور نبی محتشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زیادہ وہ بے لگام ہو کے بے ادبی کرے تو دعا کرو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایسے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو آپ اس عمل کو کریں، اور ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، اپنا عقیدہ بھی درست کریں، اپنا یقین بھی کامل رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا رج کے مانگیں، جی بھر کے مانگیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں۔ آپ کی لائن اللہ سے جڑ جائے، آپ کی تار جڑ جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ کی کیفیات ایسے محو ہو جائیں آپ دعا مانگتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، کثرت سے مانگتے رہیں۔ آج جو میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، ضروری نہیں ہے مصلی بچھا کے پڑھیں۔ ہاں اگر مصلی بچھا لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بچھایا تو بھی ٹھیک ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن 3 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نہایت ہی آسان ہے۔ آپ نے اس عمل کے لیے، میں نے بتایا کہ وضو ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بے وضو ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب یہ عمل کرنا ہے آپ نے تسلی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر جائے نماز میسر ہے تو جائے نماز بچھا لیں، اس پہ کھڑے ہو کر آپ یہ عمل کر لیں، بیٹھ کے کر لیں، چلتے پھرتے کر لیں، اٹھتے بیٹھتے کر لیں، اور ایک دن میں صبح سے شام تک جتنا ہو سکے جی بھر کے کر لیں۔ تعداد معین نہیں ہے، آپ اس کو لگاتار پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ پڑھ کے عشق میں ایسے لگیں کہ جیسے دیوانوں کی طرح آپ اس کو پڑھیں۔ اور پڑھنا کیسے ہے سن لیجئے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنا تسبیح کے اوپر ہے، کاؤنٹنگ والی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ آپ دیکھ رہے کیسے من کا ایسے جلدی نہیں کرنا، جب پڑھا جائے
یا اللہ یا وہاب یا رزاق، ایسے دانا، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب ختم کرنے لگے شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سے شام تک آپ جی بھر کے اس کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس اسم مبارک کی برکات ایسی ظاہر ہوں گی کہ 3 دن کے عمل سے آپ کروڑ پتی بنیں گے، لازماً بنیں گے۔ اب آپ میں کون ہے جو کروڑ پتی بننا چاہتا ہے؟ لیکن بنیں گے کیسے؟ پیسہ آئے گا، آپ نے اس میں سے آدھا پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دینا ہے، محتاجوں کو صدقہ کر دینا ہے، غریبوں کو صدقہ کر دینا ہے، رشتہ داروں کو صدقہ کر دینا ہے، اپنے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو صدقہ کر دینا ہے۔ آدھا رزق اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کریں، اللہ آپ کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے گا، اللہ آپ کے رزق کو بڑھائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بڑی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں ایک واقعہ یہ لازمی سنانا چاہوں گا، آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے، یا کلیم اللہ علیہ السلام، میں بڑی مشکل حالات میں ہوں، میری روٹی نہیں پک رہی، تو مہربانی فرمائیے آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرے بارے میں بھی ذکر کر دیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ واپسی پر کوہ طور سے جب آئے تو اس شخص نے عرض کیا، حضور میں نے آپ سے کچھ گزارش کی تھی، تو آپ ارشاد فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہوا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زندگی زیادہ رکھی ہے، عمر لمبی ہے، جو رزق دیا ہے وہ تھوڑا ہے، تیرے مقدر میں جو لکھا گیا ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر اس کو تقسیم کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرما رہا ہے۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے، یا کلیم اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مجھے روٹی کا جو میرا رزق ہے ایک ہی بار دے دے، میں رج کے جی بھر کے کھا لوں، زندگی میری بے شک تھوڑی کر دے۔ آپ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، اس بندے کی بات کو پیش کیا، رب تعالیٰ نے دعا مقبول فرمائی۔ اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں دعا مانگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم گنہگاروں کی دعا ہم عاجزی کے ساتھ جو مانگتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں رد نہیں فرماتا، تو پیغمبر کی شان کیا ہوگی، پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، نبی کا مقام و مرتبہ، رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اس کو رزق مل گیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، اس کا رزق بڑھتا رہا، اور ایسا ہو گیا کہ اس کے دروازے پر ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی لائن لگی ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کو راشن بانٹ رہا ہوتا تھا، رزق بانٹ رہا ہوتا تھا، دولت بانٹ رہا ہوتا تھا، صدقہ و خیرات کے لیے وہ کبھی رش ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ پاک کیا ماجرا ہے، اس کے پاس تو اتنا دولت اور اتنا رزق نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، جب اس کو میں نے رزق عطا کیا تو اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی، اور میرا وعدہ ہے 1 دو گے 10 عطا کروں گا، 10 دنیا میں 70 آخر میں۔ تو اس نے میرے ساتھ سودا کر لیا، تجارت کر لی، یعنی میری راہ میں میری مخلوق کی خدمت کرنے لگ گیا۔ تو اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، اے پیارے موسیٰ، اس لیے یہ میری بارگاہ میں پیش کرتا رہتا ہے، اور میں اس کا وہ قرضہ اتارتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ کس لیے قرض حسنہ؟ اس لیے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا رزق بڑھا دوں۔ تو محترم ناظرین کرام، مال آئے تو اس کو سارے کو اندر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے اللہ کی راہ میں، حضرت پیر محمد ارسلان رضا صاحب، حافظ صاحب، حضرت صاحب، اللہ کی راہ میں
लौटाना है, ताकि ज्यादा हो कि अल्लाह तबारक व तआला आपको फिर अता फरमा दे। ये हो ही नहीं सकता आप लाखोंपति और करोड़ोंपति ना बने। तो अगर आप करोड़ोंपति बनना चाहते हैं तो इस अमल को जरूर कीजिएगा। या अल्लाह या वहाबो या रज़ाको, या अल्लाह या वहाबो या रज़ाको। इसका विर्द जी भर के करें। जितना जी भर के आप विर्द करेंगे उतना ही ज्यादा अल्लाह आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा, और हो ही नहीं सकता कि आप करोड़ोंपति बन न सके। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इलाही अंत मक़सूदुना वरदाका मतलूबुना, आतिना महब्बत ज़ातिका व मारिफत सिफ़ातिक या अल्लाह। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, या अल्लाह या वहाब या रज़ाको, या अल्लाह या वहाब या रज़ाको, या अल्लाह या वहाब या रज़ाको, या अल्लाह या वहाब या रज़ाको। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, ये अमल जो जो हमारे मुसलमान बहन भाई करें उनको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा। या अल्लाह फाइनेंशली मामलात सब के ठीक फरमा दे, तंगदस्तियाँ दूर फरमा दे, गुर्बतें दूर फरमा दे, परेशानियाँ दूर फरमा दे, ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ या अल्लाह सब मुसलमानों की दूर फरमा दे। या अल्लाह उम्मत मुसलमा को इत्तफाक को इत्तेहाद फरमा। या अल्लाह उम्मत मुसलमा पर करम नवाजी फरमा, आलम इस्लाम पर अपनी ख़ास मेहरबानी नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान बहन भाई घरों में अस्पतालों में बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम।